إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کل کائنات کا اکیلا مالک و مربی و پالنہار ہے. درود و سلام ہو اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو صلی اللہ علیہ نبینا وعلیہ آلہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردانشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے. قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اسی ٹاپک پر گفتگو کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین. برادران اسلام، یہ ایام تشریق کے دن ہیں. آج 13 ذوالحجہ ہے، آج بھی عید ہی کا دن ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے اور بتا دی جائیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاکہ تمام چیزیں ذہن میں رہیں. تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کو قربانی ہمیں کیا سکھاتی، یعنی جو قربانیاں ہم نے دی ہیں وہ قربانی کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا تعلیم ملتی ہے، اسے جانیں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے. تو آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں قربانی سے جو سب سے پہلا درس، جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے. قربانی کے ذریعے، یعنی جو ہم اللہ کے راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ کیا ہے. قربانی کے ذریعے سے جو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے اخلاص. وہ اخلاص کا سبق ہے. قربانی کے ذریعے ہمیں اخلاص کا سبق ملتا ہے. قربانی ہمیں اخلاص سکھاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونا چاہیے. یعنی ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہ بے شک آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ ہمارا جینا، مرنا سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے. تو یہ قربانی کے ذریعے سے ہمیں سب سے پہلا سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ ہمارے قربانی کے ذریعے ہمارے اندر اخلاص آنا چاہیے کہ یہ قربانی کے بعد قربانی بھی اور قربانی کے علاوہ بھی کوئی بھی عمل ہم کریں وہ خالص اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے،
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر یہی چیز فرمائی ہے کہ قربانی کے ذریعے اخلاص کا درس ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کہ قربانی کے ذریعے دوسرا جو درس ملتا ہے، دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ قربانی کے ذریعے تقویٰ کا درس ملتا ہے ہمیں، تقویٰ کا تعلیم ملتا ہے ہمیں۔ قربانی ہمیں تقویٰ یعنی اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف پیدا کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ قربانی کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین سورۃ الحج آیت نمبر 37 کے اندر فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحج آیت نمبر 37 کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کو ہرگز یعنی اللہ رب العالمین کو نہ تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے قربانی کے جانور کا خون۔ اللہ رب العالمین کو نہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون۔ اللہ رب العالمین کو جو چیز پہنچتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارا تقویٰ ہے۔ جو اللہ کو پہنچتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے کہ تم نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی کیا تم نے خلوص اللہیت کے ساتھ دی ہے یا صرف شہرت کے طور پر دکھاوے کے لیے، نام کے لیے کہ ہم نے 50,000 کا بکرا لے آیا، گاؤں کے اندر سماج کے اندر ہمارا چرچا ہو کہ لوگ ہمیں کہیں فلاں سیٹ تھے اتنے کا اتنا بکرا لے گئے۔ اگر ہمارا یہ مقصد ہے، ریاکاری مقصد ہے، دکھاوا مقصد ہے، تو معاف کرنا اللہ رب العالمین کو ایسے قربانی کی یا ایسے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو قربانی کے ذریعے ہمیں تقویٰ کا درس ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی اعمال کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے۔ اگر اس کے اندر ہم دکھاوے کے لیے وہ کام کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین کو اس عمل کی کوئی ویلو ہی نہیں اللہ رب العالمین کی ہاں۔ جس عمل کو ہم ریاکاری کے لیے کریں تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی قربانی سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہمیں قربانی کے ذریعے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، خلوص اللہیت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے قربانی کے ذریعے، جو تیسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے توحید۔ قربانی کے ذریعے ہمیں توحید کا درس ملتا ہے، توحید کا سبق ملتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، مشرکین مکہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ سینکڑوں عبادات معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت تو کرتے ہی تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے معبودان باطلہ کی پرستش کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا، انہیں یعنی ذلت اور رسوائی دونوں جہاں کے اندر دی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اللہ کا ساجی اور شریک سمجھتے ہیں۔ اللہ ایک اور اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں، ہر کام کے اندر اللہ ایک اور اکیلا ہے۔ تو قربانی کے ذریعے ہمیں توحید کا بھی درس ملتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جس کے لیے تمام عبادتیں کی جائیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو قربانی سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے توحید کا۔ اسی طرح قربانی سے شکر کا درس ملتا ہے، شکر گزاری کا، اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کا یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے ہمیں قربانی کے ذریعے۔ جانور اللہ رب العالمین کی انتہائی طاقتور مخلوق ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس جانور کو ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے رکھا ہے اور ہمارے
ماتحت رکھا ہے جانوروں کا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 36 کے اندر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین سورۃ الحج آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اپنی نشانیاں بنا کر رکھی ہیں. یعنی وہ جانور اللہ کی طرف سے اللہ کی نشانیاں ہیں, انہیں اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے ہمارے لیے. تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے, یعنی ان جانوروں کے اندر ہمارے لیے بہت خیر ہے اس کے اندر. سو ان پر اللہ کا نام لو اور خود بھی کھاؤ, دوسروں کو کھلاؤ, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. اسی طرح اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر گزاری کا, کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے, جو بھی مال و دولت ہمیں دیا ہے, کم زیادہ جو بھی دیا, جس حال میں بھی, ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اسی طرح قربانی کے ذریعے جو پانچواں سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اسوہ پر عمل. انبیاء علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنے کا درس ہمیں ملتا ہے. قربانی ہمیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا پیغام دیتی ہے یہ قربانی, کیونکہ قربانی در حقیقت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. اللہ رب العالمین سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 90 کے اندر اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے کہ یہی انبیاء وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کرو. یعنی انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 90 کے اندر یہی چیز فرمائی ہے کہ یہ انبیاء کے طریقے ہیں اور اسی کے مطابق تم بھی عمل کرو. اسی طرح قربانی کے ذریعے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اسی طرح قربانی کے چھٹے اس میں سے ہے قربانی اتباع سنت کا پیغام دیتی, یعنی قربانی کے ذریعے ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو بھی کام ہم کریں, جو بھی نیک عمل کریں, سنت کے مطابق کریں. ایک چیز سن لیں, خطبہ کے دوران بولنا بالکل ممنوع ہے. آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں برائے مہربانی بات نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر خطبے کے دوران بات کرے گا اسے ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. تو اللہ کے لیے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, ایسا نہ کریں. اسی طرح قربانی کے ذریعے اتباع سنت یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل کو نہ ہم نے کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس کو نہ ہم نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا تو وہ عمل مردود ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر ضلالت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. وہ چیز, وہ عبادت, چاہے نماز ہو, چاہے قربانی ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے صدقات و خیرات ہو, دعا ہو, اگر وہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, چاہے نماز ہو, چاہے صدقات و خیرات ہو, قربانی ہو,
دعا ہو, کسی بھی قسم کی عبادت ہو, اگر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے, تو معاف کرنا, اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم دونوں کے اندر کہہ دیا, میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں حدیث کے حوالے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم دونوں کے اندر بیان کیا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس شخص نے بھی ایسا عمل کیا جس کو نہ ہم نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا, یعنی کوئی ایسا عمل جس کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا ہو, وہ اگر ایسا عمل کوئی کر رہا ہے تو وہ عمل مردود ہے, وہ عمل ثواب کے وجہ ہمیں جہالت کے اندر ڈال رہا ہے, گناہوں کے اندر ڈال رہا ہے. ہم بظاہر تو وہ نیکیاں دکھ رہی, لیکن اگر آپ ہم سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہے, بلکہ وہ وبال جان ہے ہمارے لیے. تو ایسا عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو, ایسا عمل یہ قابل قبول نہیں ہے, اور وہ عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا جو سنت سے ثابت ہی نہ ہو. کوئی بھی عمل ہو, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے صدقہ ہو, چاہے خیرات ہو, کوئی بھی نیکی کا کام ہو, اگر آپ سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں, جو بھی نیک کام کریں, چاہے نماز ہو, صدقات و خیرات, کسی بھی قسم کی نیکیاں ہوں, وہ سنت کے دائرے کے اندر ہو, سنت سے ثابت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, کرنے کا حکم دیا ہو, نہ کہ ایسا ہو کہ لوگوں نے من گھڑت چیزیں گڑھ لی ہو اور اسی پر عمل کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہو. اگر ایسا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پوری زندگی آپ نمازیں پڑھ لیں, پوری زندگی صدقات و خیرات کر لیں, پوری زندگی نیکیاں کر لیں, قربانیاں کر لیں, لیکن اگر آپ کی نماز, آپ کی قربانی, آپ کا کوئی بھی نیکی کا کام سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو قربانی کے ذریعے ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کا درس ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں سنت کے مطابق عمل کریں. قربانی کریں تو سنت کے مطابق عمل کریں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے قربانی کرنے کا, تمام چیزیں بیان کر دی گئی تھی. اسی طرح قربانی ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ جس طرح ہم اپنے عمدہ جانور, عمدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے عمدہ مال کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک تعلیم دیتی ہے قربانی. جیسے کہ اللہ رب قربانی ہمیں اپنے سب سے محبوب مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا پیغام دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے تندرست اور بے عیب ہونا شرط ہیں کہ جس جانور کو اللہ کے راہ میں ہم قربان کرنا چاہتے ہیں وہ صحت مند اور تندرست ہو, یہ شرط ہے. تو اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ جس مال کو جو یعنی بہت ہی محبوب ہو, اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. محبوب چیز کو اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ محبوب یعنی جانور کو ہم محبوب سے محبوب ہی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے سے اچھا ہی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہمارے درمیان محبوب ہی ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے محبوب یعنی پسندیدہ چیز کو اپنے راہ میں خرچ کرنے, قربان کرنے کا حکم دیا ہے. تو قربانی کے ذریعے ہمیں بھی ایک تعلیم ملتا ہے. اسی طرح قربانی راہ الہی میں مال, جان اور اولاد تک کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے. قربانی اللہ رب العالمین کی راہ میں جان, مال, اولاد اور بھی چیزوں کی قربانی دینے کی درس دیتی ہے. اسی لیے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا. جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 102 کے اندر, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اللہ رب العالمین سورۃ الصافات آیت نمبر 102 کے اندر فرماتا ہے کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کے عمر کو پہنچا, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب دوڑ دھوپ کے عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم یعنی خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. تو قربانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی تعلیم ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے مال اور اولاد کو, تمام چیزوں کو, اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا جذبہ رکھیں. یہ قربانی ہمیں تعلیم دیتی ہے. سورۃ صافات آیت نمبر 2. اسی طرح قربانی غریبوں, مسکینوں اور مسلمانوں کے ساتھ خدمت کرنے کا درس دیتی ہے, پیغام دیتی ہے. قربانی غریبوں, مسکینوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھلانے, ان کی پریشانیوں کے اندر ان کی مدد کرنے,
ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا یہ درس دیتی ہے قربانی. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الحج آیت نمبر 28 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ سو ان میں سے کھاؤ، یعنی جو اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پر ہم نے قربان کیا ہے اس کو کھاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کرو اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ. اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا. اسی طرح دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. یہ سورہ حج آیت نمبر 36 ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان میں سے کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو اور غریب لوگوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 1971 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں جانور قربان کر رہے ہو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال لوگوں کو کھلاؤ جن پر ان کا حق ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے ذریعے غریبوں مسکینوں یتیموں اور یعنی ان مسلمانوں کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا درس ملتا ہے. کس سے؟ قربانی کے ذریعے سے. اسی طرح قربانی جوانی میں عبادت کا درس دیتی ہے. جوانی کے اندر اللہ رب ایک چیز حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین کو جتنا زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے، یعنی جوانی کی عبادت جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اتنا بڑھاپے کی عبادت نہیں پسند ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کے دن جب یہ سورج آج اتنی دوری پر ہے لیکن اس کی گرمی ہم اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، لیکن روز محشر کے دن آپ جانتے ہیں سورج کا وہ کتنا ہوگا، یہ 1.25 نیزے پر ہوگا، ایک دم قریب آ جائے گا. یہ سورج جس کی تپش اتنی اونچائیوں کے بعد ہم برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن روز محشر کے دن یہی سورج ہمارے 1.25 نیزے ایک دم قریب آ جائے گا. اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے اللہ رب العالمین اس دن یعنی روز قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ دے گا. اور وہ نوجوان ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں گزار دی، نمازوں میں گزار دے. یہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے یعنی اس نوجوان کو جس کی عبادت، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین روز محشر کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کے بدولت اب پسینوں میں بوڑھا ہوگا، کوئی پیر تک، کوئی کمر تک، کوئی مکمل پسینوں کے اندر ڈوبا ہوگا. اس دن اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے وہ عرش کا وہ سایہ ہمیں نصیب ہو؟ ہر کوئی اس کی امید رکھتا ہے، لیکن ایسے امید رکھنے سے تھوڑی نہ ملے گا، بلکہ اللہ نے اس کے لیے اپنی عبادت شرط رکھی ہے کہ ہم نماز پڑھیں. جس طرح قربانی کے وقت آتے ہیں، رمضان کے وقت آتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قربانی کے دن ایام آتے ہیں، جانور کی قربانی دیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے دن کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. جبکہ قربانیوں کے اندر اختلافات ہیں کہ وہ فرض ہے یا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض یہ نماز اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ فرض ہے کہ سنت ہے. یہ تو اللہ نے فرض کر دیا 5 وقت کی نماز. کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عرش کے سائے کے اندر جگہ دے؟ آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس تپش کو ہم برداشت کریں، یعنی وہ سورج کی تپش کو؟ کوئی نہیں چاہے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کا سایہ دے تو ہمیں اپنی اس عمر کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی ہے. نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف قربانی کر ہمارے سارے کام درست ہو گئے. نہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، اگر ہم قربانی بھی کر رہے ہیں تو معاف کیجئے قربانی وہ قابل قبول تک نہیں پہنچتی ہے. آپ کی زندگی کے اندر نماز ہی نہیں ہے، جو فرض ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے اندر تو خیر اختلاف ہے کہ وہ فرض ہے کہ سنت ہے. تو پھر جس چیز کا مکمل یقین ہے کہ وہ فرض ہے اس کو تو ہم چھوڑے بیٹھے ہوئے، یعنی نماز. جس چیز میں ہمیں شک ہے اس کو کرنے کے لیے مہینوں پہلے ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو ضروری اس بات کہ ہم ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ نمازوں کا خصوصی
دھیان دیں، نمازوں کی پابندی کریں، تو یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کریں، اور اپنی جوان، خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا کہ وہ نمازوں کی پابندی کریں۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب کہاں کس حال میں آ جائے، اللہ نہ کرے کہیں ایسے حال میں آ جائے کہ آپ سے رب بھی راضی ہو اور رب کا لاڈلا یعنی نبی بھی راضی ہو، اور اسی حال میں آپ کو موت آ جائے، آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایسے شخص کو رب العالمین معاف کرے گا جس سے رب العالمین خود ناراض ہو؟ کبھی نہیں، اللہ نہ چاہے تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا ایسے بندے۔ تو نمازوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ صرف قربانی کر لینے سے ہماری تمام بیڑے پار نہیں ہو جائیں گے، ہمیں اللہ نے جو فرض ہمارے اوپر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ان فرض نمازوں کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، تب جا کر اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ قربانی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے ذریعے، قربانی چند عارضی پابندیوں کے ذریعے حرام کاموں سے بچنے کا مشق کرواتی ہے۔ جیسے ذوالحجہ کا جب چاند لوگ دیکھ لیتے ہیں تو وہ لوگ بال ناخن وغیرہ نہیں کٹواتے ہیں، اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس نہیں دیتی ہے کہ صرف ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تبھی یہ کام مت کرو۔ یعنی اس میں خاص طور سے ایک چیز کی بات میں کہوں گا داڑھی کے بارے میں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ذوالحجہ کا چاند نکل آئے تو بال ناخن وغیرہ نہیں کٹوانا چاہیے، لیکن لوگ جیسے ہی عید ادا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں نائی کی دکان پر اور صفا چٹ کروا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، آپ یہ نہ سوچو کہ داڑھی رکھ کر ہمارے چہرے کی خوبصورتی ہٹ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورتی نہیں تھی؟ ان کے جیسا خوبصورت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا۔ تو ہمیں ان حرام کاموں سے بچنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ قربانی ہمیں اس چیز کا بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنے ہر کام کریں۔ اسی طرح قربانی تمام عیوب کو پاک رکھنے کا درس دیتی ہے۔ جیسے ہم جانور کو خریدتے وقت اس کے اندر عیب کو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عیب تو نہیں ہے، تو اسی طرح ہمیں اپنے اندر اپنے بھی عیوب دیکھنے چاہیے کہ ہمارے اندر کیا عیوب ہے، پہلے اپنی خامیوں کو دور کرنی چاہیے۔ جیسے ہم جانوروں کو خریدنے سے پہلے جانور کے عیوب اچھی طرح سے دیکھتے ہی نہیں بلکہ اچھی طرح سے دیکھتے، اس سے کئی زیادہ اچھی طرح سے اپنے اعمال کو، اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ایک مومن گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھنے والے، لیکن ہماری یہ حالت کہ ہم فرض سے بھی دور۔ اللہ سے توبہ کریں ان تمام چیزوں سے، اللہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دی کہ سر خالی تم سال میں ایک مرتبہ آؤ، عید کی نماز پڑھ لو، ہفتے میں ایک دن آؤ، جمعہ کی نماز پڑھ لو، بس ہو گیا، آپ کے تمام بیڑے پار ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے رکھنا چاہتا تھا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں جس طرح ہم نے قربانیاں کی ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے خواہشات نفس کی بھی قربانی کرنی ہوگی۔ جس طرح ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلایا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلانی ہوگی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ خالی قربانی کر کے ہمارا تمام بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، قربانی کے ساتھ تمام چیزیں متصل ہیں کہ نماز بھی پڑھنا، صدقہ و خیرات بھی کرنا، اور فرائض کو خیر کرنا ہی کرنا ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل و سنن کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے